پیارے ناظرین، ہم بستری میں یہ 5 کام حرام ہیں، لیکن لوگ یہ 5 کام بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ وہ 5 کام کون کون سے ہیں جن کو کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے؟ یہ 5 کام ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے نکاح بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ 5 کام کرے گا۔ محترم ناظرین، اسلام میں ازدواجی تعلقات کو محبت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، لیکن ان تعلقات کے لیے کچھ حدود بھی مقرر ہیں۔ حیا اور فطری طریقوں کی پابندی ازدواجی زندگی کو برکت اور پاکیزگی عطا کرتی ہیں۔ غیر شرعی اور حرام طریقے نہ صرف گناہ کا باعث بنتے ہیں بلکہ تعلقات میں بے سکونی پیدا کر سکتے ہیں۔ مسلمان جوڑوں کو چاہیے کہ وہ ان حدود کا احترام کرے اور اپنے رشتے کو اللہ کی رضا کے مطابق مضبوط بنائے۔ ناظرین، خاوند اور بیوی سے تعلق کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام دوستوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم اسلامی بھائیوں، آپ سے بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسی ایمان ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہیں۔ کبھی کبھار لگتا ہے یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، لیکن یہ بے حیائی نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہیں۔ نمبر 1، گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ محترم بھائیو، جامع الصغیر میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ماسوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری مثلاً حیض، ماہواری وغیرہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ ان کی سیٹ جیسے پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے اس پر ہی کیوں نہ بیٹا بلا رہا ہو۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں، وہ اس بات کو مد نظر رکھے جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے، اور یہ بات بھی بیوی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایت صحیح البخاری کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتے بیوی پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، دوسرا گناہ بیوی کے تعلقات میں جس کو غیر معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں اس کا اتنا سخت گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ صحیح جامع الصغیر کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے خلا لینے والیا اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیا، گھر اجاڑنے والیا، یہ اس امت کی منافق ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب ہیں اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے۔ نہ کہ یہ عذر پیش کرنا کہ میرا خاوند مجھے پسند نہیں یا اس کی تنخواہ بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا اس لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس لیے اس سنگین جرم اور گناہ سے بچنا چاہیے۔ اور والد اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھالے۔ طلاق شوہر کا حق ہے اور یہ کتنی بری بات ہے کہ طلاق بیٹی خود طلب کر رہی ہے۔ محترم بھائیو، تیسرا گناہ جو میاں بیوی کی تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے اور وہ اس کو معمولی سمجھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، یہ ایسی جگہ سے کرنا جو غیب کی ترکیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع الترمذی کی یہ روایت ہے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے جماع کیا تو وہ شریعت کا منکر ہے، اس لیے شریعت کا انکار کیا ہے۔ جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے اور یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے اور اس بات کو کوئی سیریس لینے کو
تیار نہیں کہ نکاح سے پہلے اس کے آداب اور ازدواجی زندگی سے متعلق سیکھا جائے۔ دنیا میں جہاں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ہم لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں جناب ہم بستری کے بعد سونے سے قبل وضو یا غسل کرنا لازمی ہے، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی ہے تو وہاں کیا ہے جس کی ہمیں شرم آ رہی ہے۔ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سیکھتے ہوئے یہ شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ نمبر 4، گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں ملاقات کرنا یا کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا۔ ناظرین یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نمبر 5، گناہ ہم بستری کے دوران قبلہ رو نہ رہے یا احترام قبلہ کے خلاف ہے، لہذا اس کی طرف نہ منہ ہو نہ پشت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، جب کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل کے لیے اپنے سر میں ٹوک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اور ہمارے ہاں یہ عالمیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا وہ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا، محمد رسول اللہ کسی عورت کے ننگے ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پیر لیا۔ حضرت مخبر بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی مہینے پانی والے علاقے سے بہت دور رہتا ہوں، جبکہ میری بیوی میرے ہمراہ ہوتی ہے، کیا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگرچہ تم 20 سال پانی سے دور رہو تب بھی ہم بستری کر سکتے ہو، اور غسل کے لیے تیمم کر لیا کرو۔ دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بروقت ملتا رہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس چینل پر بہترین کہانیاں، اسلامک معلومات، اسلامک انفارمیشن اور اسلامک واقعات، سبق آموز کہانیاں، مورل سٹوری، ایموشنل سٹوری، اس کے علاوہ بہترین ٹوٹکے آپ کو اس چینل پر اردو وائس کی صورت میں مل جائیں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یہ یوٹیوب پر ایک بہترین چینل بننے والا ہے، اور گھنٹی کو ساتھ میں دبائے رکھیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ نئی ویڈیو تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔